حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو. اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے. ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے. مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے، دشمنی ہے، ہر طبقے کے اندر ہے. کوئی بھی طبقہ پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے. جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے. 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں. ہم لڑتے ہیں مقدمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے دیش کے ساتھ وروध کیا ہے، ثابت ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے کہنے سے کہ یہ دیش وروधी ہیں، ہم اسے دیش وروधी تھوڑی مان لیں گے. ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آزادی مل جاتی ہے. بتائیے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سعید ارشد مدنی صاحب. جمعیت علماء ہند اسی طرح سے کام کر رہی ہے. ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی. کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے، خوب کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی. اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے. 5 پیشیاں ہوئی اور وہ وہیں جاتا تھا ہائی کورٹ. نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے، وہاں جاتا تھا. وہ اپنا مہنگانہ پورا لیتا تھا. 2 پیشیاں ہوئی آن لائن اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں. اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل، مگر بہت بہترین وکیل بھی. انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے. بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے. ہم لڑ رہے ہیں. مدارس اسلامیہ، میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے. جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے،
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی. المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج مدارس کی جان نکل چکی ہے. آزاد ہے مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسلمان رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پتہ نہیں چلتا. اللہ کا فضل ہے. اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. ارے بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے نہیں رہے تھے. مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے. مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا اظہار صاحب. آج دیکھ لیجئے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کے اولاد میں مدرسوں کے اندر پڑھ. اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے. اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا. نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، ہندوستان، ہندوستان زندہ باد. آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی، ارشد مدنی. آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی، ارشد مدنی. مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے. اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں گے. آج سے نہیں 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کرنے میں. میرے بھائی فرقہ پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا. مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے گا. میرے بھائی میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے. مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے. میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے، یہ فرقہ پرستی ہے.
کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کرے ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض عمل سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض عمل کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض عمل کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض عمل کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجیے، چند دن کی مہلت دیجیے، کل آپ نے نوٹس لگایا آج لگا دیں، خراب ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات، آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں۔ پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجیے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان گرا، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو قوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں۔ یہ پنڈت جی بیٹھے تھے، شاید چلے گئے، اس سے یہ ہو گئے کہ تگڑا ٹیکا لگا ہوا ہے، کہنے لگا میں تو آیا ہوں جلسے میں شریک ہوں گا۔ میں نے کہا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، باقی کہنے جو چاہے کہے، میرے تعلقات سب سے ہیں، میں ہر ایک سے اپنے تعلقات، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جبیرن میں حضرت کار سے جا رہے تھے، میں بیٹھ گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ہندو جو اس گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی تھا، ہو سکتا ہے حضرت کے ساتھ کہیں جیل میں ہو، اس کے یہاں اس زمانے کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے انجن کا رواج نہیں تھا، اس نے لگایا اور حضرت کو بلایا تھا کہ حضرت اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ حضرت کا بڑھاپا تھا، وہ اسے چلانے، تو وہ بھی لگا اور بھی لوگ لگے اور حضرت بھی لگے اور اسے چلایا، وہ پانی نکلنے لگا۔ یہ تعلقات تھے، ہم آج بھی اسی کے اوپر قائم ہیں۔ بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا، آپ کو یہ چلانا پڑے گا۔ آپ اسلام اور مسلمان کی مخالفت کریں اور اسے برباد کریں، یہ چیز نہیں چلے گی۔ میں اس سلسلے کے اندر جو گٹھ بندھن کی پالیسی ہے، میں اس کو
اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ کردار ہے گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دوسری چیز الیکشن کے زمانے کے اندر جو انڈیا گٹھ بندھن نے اپنا مینیفیسٹو شائع کیا، میرے پاس یہ چیز پہنچی کہ راہل گاندھی جی نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت اگر بنے گی تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی دیں گے۔ میں نے ان کی اس بات کو قدر کے نظر سے دیکھا اور میں نے اعلان کیا کہ اس اعلان کے بعد مسلمان کو اس گٹھ بندھن کی جس میں رہ کر اس کو آزادی ملتی ہے اپنے مذہب کی، اس کو ووٹ دینا اپنے ملک اپنے دین کی حفاظت کے مرادف ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر کے گٹھ بندھن کو ووٹ دیا اور گٹھ بندھن اس طرح سے آگے نکلا اور بی جے پی آگے۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے اور جمعیت علماء اس پالیسی کے اوپر زندہ ہے۔ مسئلہ فلسطین کا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فلسطین آزاد ملک ہے، حقیقت یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جب دولت عثمانیہ کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر ختم کیا اور خلافت اسلامیہ ترک میں ختم ہو گئی، تو امریکہ، روس، برطانیہ، انہوں نے مل کر ایک یہودی حکومت قائم کی اسرائیل میں۔ اس کی ایک حدود اربع تھی، اس کے اندر فلسطین یعنی بیت المقدس نہیں تھا۔ جب بڑا اسرائیل ہو گیا، امریکہ اس کا سرپرست بن گیا۔ اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پیر جمائے اور بیت المقدس کو لینا چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا۔ ابھی دل نہیں تھما، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے بڑھا اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ کی دنیا کی نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اعلان کیا، میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے۔ میں گیا عرب، میں نے لوگوں سے سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر بازی امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں لڑیں گی، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو پاک کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن
یہودی طاقت کے ساتھ، کیونکہ سر پر امریکہ تجویز آتی ہے اسرائیل کا نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے، سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے، اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے، اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے، ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے، مسلمان اپنے نظریات، اپنے خیالات کو صحیح کریں اور اس نہج کے اوپر چلیں۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے، جہاں دنیا کے اندر ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے۔ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے، اگر آپ اسے اپنائیں گے ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا۔ میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا، اور جمعیت علماء کے آواز بنانے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا، میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا جمعیت